خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید اور میں ہوں زری جلیل۔ ناظرین، آج کے رائٹس واچ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں 2 ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کی حالیہ دنوں میں جو ان کو سزا دی گئی ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی، جن کو اسلام آباد کی ایک اسپیشل کورٹ جو کہ پیکا کے تحت مقدمہ سنتی ہے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو متنازع طور پر ٹویٹس کرنے کے کیس میں جو ہے وہ سزا سنا دی ہے۔ ان کو مجموعی طور پر 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ سزا پیکا ایکٹ کی مختلف شقوں کے تحت سنائی گئی ہے۔ ان کو جو سب سے بڑی سزا سنائی گئی ہے وہ 10 سال قید کی سنائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ کیس تقریباً 6 سے 7 مہینے تک چلا اور اس کے حوالے سے یہ جو کیس ہے یہ بار بار اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوتا رہا۔ پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ جو جج افضل مجوکا یہ کیس چلا رہے ہیں اس میں وہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ جو ہے مکمل طور پر قانونی انداز میں نہیں چلائی جا رہی اور اس میں غیر ضروری طور پر جو ہے جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو عدالت نے اپنے طور پر ایک اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے دے دیا جس نے ان کے گواہان پر جرح کرنی تھی۔ اور یہاں پہ ہم یہ واضح کرتے رہیں کہ یہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا دونوں بذات خود ایک وکیل ہیں اور وہ اپنا جو ہے وکیل کرنے کا حق بھی رکھتے تھے، لیکن کیونکہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی کرنا مقصود تھا اس لیے عدالت نے اسٹیٹ ایکسپنس پر جو ہے اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے دیے ان کو۔ اس کے بعد جو 342 کا بیان ہوتا ہے ملزمان کا، جو کہ بہت ہی اہم نوعیت کا بیان ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے عدالت نے اس لیے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ ایمان مزاری نے عدالتی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پروسیڈنگز چلائی جا رہی ہیں وہ شفاف نہیں ہیں۔ اور ہم یہ بھی بتاتے جائیں کہ 342 کا بیان جس دن ریکارڈ ہونا تھا اس سے ایک دن قبل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو اسلام آباد پولیس نے عدالت جاتے ہوئے حراست میں لے لیا تھا، اور جب ان کو اگلے دن جو آخری دن تھا جس دن اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا، ان کو عدالت کے روبرو ایک فزیکلی طور پہ پیش نہیں کیا گیا بلکہ ان کو جیل سے ویڈیو لنک میں پیش کیا گیا، جس پر ایمان مزاری نے عدالتی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا۔ اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر پاکستان کے قانونی حلقے جو ہیں وہ تو بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو انسانی حقوق کے رہنما ہیں وہ اس گرفتاری پر، اس سزا کی شدید مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی اب اس کیس کے چرچے ہیں۔ یورپی یونین نے بھی اس سزا کی مذمت کی ہے اور اس کو پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ایک شدید دھچکا قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس کیس کے تحریری فیصلے میں ایک جگہ جج افضل مجوکا نے یہ بھی قرار دیا کہ دنیا میں صرف 4 جو ہے دہشت گرد ریاستیں ہیں جن میں ایران، کیوبا، نارتھ کوریا اور سیریا شامل ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جو جج صاحب کے فیصلے کے اس حصے سے ایگری نہیں کرتا، ہم ان کے ویوز کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ اجلت میں کیا گیا؟ اس فیصلے میں کون سے قانونی سکم موجود ہیں؟ اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف فیصلہ کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اور اس ٹائم وہ جیل میں کس حالت میں موجود ہیں؟ کیا ان کے ساتھ جیل کے اندر جو برتاؤ ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کو وہ تمام سہولیات مل رہی ہیں جن کے وہ قانونی طور پہ حقدار ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کو، جو کہ والدہ ہیں ایمان مزاری کی۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کی سابقہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق رہ چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس پہ نظر رکھتی ہیں، اور ایک بہت عرصے تک قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہیں وہ پڑھاتی رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سے کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور جیل میں ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں ایکسیس کی، اور یہ بڑی ایک تشویشناک حالات ہیں کیونکہ ہمیں ابھی تک فیملی کو بھی نہیں اور وکلا کو بھی نہیں بالکل ایکسیس نہیں ملا، نہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتا کس حال میں ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایمان نے ویڈیو لنک پہ آ کے کورٹ میں کہا تھا کہ ان پہ تشدد ہوا ہے، ان کو پانی اور کھانا بھی نہیں مل رہا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک
इंसानियत की बात है और बेसिक ह्यूमैनिटी है कि भाई आप एज अ मदर मुझे मिलने दें, उसके भाई को मिलने दें, माय डॉटर इन लॉ, और हमारे एक दो वकला को भी मिलने दें, क्योंकि हमने जाहिर है अपीलें फाइल करनी होती हैं, हमने उनसे डिस्कशन करके पूछना होता है कि अब अगला मूव किस तरह करें। वो खुद भी वकील हैं दोनों, तो ये हमें एक बहुत मैडम प्रॉब्लम आप पड़ रहा लोगों ने है। आप जेल गए, जेल इंतजामिया से राब्ता किया मिलने के लिए, क्योंकि एक मखसूस दिन होता है मुलाकात का, तो वो उस हवाले से आपने कोई राब्ता किया जेल हुकाम से? हमने कोशिश की गई है, तो हमें अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर करें। आपको पता है प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट्स भी अगर इजाजत दे दें तो मुलाकात गारंटीड नहीं होती, और हम ईमान और हादी सियासी पार्टी नहीं है, सियासी लोग नहीं है, ह्यूमन राइट्स वकला हैं। जी तो क्या कहते हैं, हमने तो कोई नहीं एक उस पे सियासत खेलनी या कुछ और। हम एक बेसिक राइट मांग रहे हैं कि हम अपने इन दोनों बच्चों की देख लें हालात क्या हैं, और क्या कहते उनका आगे हमने कैसे लीगली प्रोसीड करना है। तो अच्छा ये बेसिक एक जो प्रिजनर्स को राइट है जी मिलने का, जी जी प्रिजनर्स को राइट है फोन कॉल का, हमें अभी तक वो नहीं मिल रहा। अफसोस ये है। और किन हालात में इसकी तफसील आप बता सकती हैं कि वो हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ईमान जो है वो उम्मीद से है, इसकी आप अगर तस्दीक कर दें इसकी रिपोर्ट की कि क्या ये सच है क्या नहीं, और इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं वो, दूसरे कोई डिटेल्स अगर आपके सामने आए होंगे किन हालात में उनको इस वक्त वो किया हुआ है? देखिए इशू ये नहीं है, मेरा ख्याल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ईमान की मेडिकल कंडीशन, बट ये इशू नहीं है। इशू ये है लीगैलिटी का, कन्विक्शन की लीगैलिटी का, ट्रायल की लीगैलिटी का। और इस वक्त तो एक बेसिक इशू ये है कि हमें एक्सेस मिले, कि हम देखें तो वो किस हालत में है मियाँ बीवी, उनको किस तरीके से रखा जा रहा है। एक बेसिक प्रिजन के अपने रूल्स जो हैं वही नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे। ये ईमान और हादी तो तैयार थे जेल जाने के लिए, ना वो छुप रहे थे, ना वो भाग रहे थे कहीं छुप। सिर्फ डिमांड थी कि फेयर ट्रायल हो, और क्या कहते हैं उनको जो राइट्स हैं फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के वो मिले। जी वो बिल्कुल नहीं मिले। जिस तरीके से सारा कुछ किया गया, वो कोर्ट जा रहे थे, अदालत जा रहे थे, तो उनको फिजिकल वायलेंस करके। हमें कुछ खबरें जो आई हैं कि हादी की टांग पे बड़ी सख्त चोट लगी है, उसका घुटना गालबन बहुत सूजा हुआ था। बट ये देखे ना, जब हम देख नहीं सकते, हमें मुलाकात नहीं होती, जी तो फिर रूमर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल तो अब हम देख रहे हैं आगे कि क्या आगे करें, क्योंकि बेसिक जो प्रिजनर्स की वो है राइट्स, जो उनके बेसिक हकूक हैं मुलाकात के, मेडिकल चेकअप के, वो कुछ नहीं हमें पता क्या हो रहा है। अच्छा मैडम, ये जो आप बात कर रही हैं कि उनको अदालत जाते हुए गिरफ्तार किया गया, उसके हवाले से अब कुछ हल्के इवन के कुछ जज साहिबान के रिमार्क्स भी आए हैं कि बार के नुमाइंदों ने गिरफ्तार करवाया ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को। आप बार के रोल को किस तरह से देखती हैं? क्या आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए इस हवाले से? देखिए मैं कंजेक्चर नहीं करना चाहती। बार ने हमें एसोसिएट किया था, बार अभी भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए सपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि हम ईमान और हादी के साथ खड़े हैं, और जो भी कोशिशें आपने करनी है अपील्स वगैरह में, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मैं समझती हूँ ये वक्त नहीं है कि हम लॉयर की कम्युनिटी को डिवाइड करें या हम एलिगेशंस लगाएं। हम तो उन्होंने हमसे जो बातें की हैं, हम उन पे शक व शुबा खाम खा ना करें। बाकी वकला आपस में उनको बेहतर आइडिया होगा, बार का और जो बाकी वकला हैं, बार के मेंबर्स, कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है और कोवर्टली कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं इस पे कमेंट ही नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने ओवर्टली तो हमारे साथ खड़े रहे हैं और अभी भी इजहार यकजहती करते आए हैं। तो मैं समझती हूँ ये वक्त नहीं है कि लॉयर्स के हम बीच में पढ़ के डिविजन्स ये क्रिएट आपकी करें। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सवाल करने का मकसद ये था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से ये रिमार्क्स आए थे, और वो आपको पता है एक
سٹنگ جج ہیں اور وہ خود بھی کافی دفعہ زیر عتاب رہے ہیں، اس لیے یہ سوال کی اہمیت اس ٹائم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بالکل بن گئی ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی کا بہت عزت بھی ہم کرتے ہیں، اور بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان اور ہادی کو کی سپورٹ میں بہت بڑی بات ہے کہ ایک جج اس طرح کا سپورٹ دے، خاص طور پہ جب جج کو تو پتہ ہے کہ یہ جو ٹرائل تھی اس میں ڈیو پروسیس نہیں تھا، ایلیگیشن ساری جھوٹی ثابت ہوتی جا رہی تھی جرا میں، تو جرا بند کر دی گئی، پھر جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا اور خفیہ طریقے سے اے ٹی سی میں گاڑی میں بٹھا کے اٹینڈنس سائن کر کے اڈیالہ لے گئے، کورٹ کے جج کے سامنے بھی نہیں پیش کیا، وکلا کو آنے نہیں دیا اے ٹی سی میں، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جسٹس کیانی کے جو ریمارکس تھے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہتے ایک جوڈیشل پروسیس اور جسٹس کے لحاظ سے بڑا ضروری تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے باقی لوگ ججز کو بھی اور وکلا کو بھی۔ ویسے تو ایمان مزاری جو ہیں وہ بہت ہائی پروفائل کیسز کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی سزا سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں جو بہت ہی ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے وکیل کرنا، وہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں اس ٹائم کون سے ہائی پروفائل کیسز میں ایمان مزاری اس ٹائم کام کر رہی تھی؟ دیکھیں وہ اور ہادی دونوں وکٹمز آف بلاسفیمی بزنس گروپ کے کیسز کر رہی تھیں، اور ہادی بھی کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جسٹس سردار اعجاز صاحب کے کورٹ میں ویڈیو لائیو ویڈیو ٹرانسمیشن ہوئی تو ساری چیزیں کافی واضح ہوئیں، اور آپ کو پتہ ہے ان میں عام لوگ جو ہیں وہ مظلوم اور بے آواز لوگ ہیں، مارجنلائز لوگ ہیں، اور وہ جو اسٹوڈنٹس کی ڈس اپیئرنس کے کیسز کر رہی تھیں، وہ جو بھی بے آواز اور مظلوم لوگ ہیں، کئی ایسے ہیں جو بالکل وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، ایمان اور ہادی کے کیسز زیادہ سے زیادہ پرو بونو تھے، ریڈی بان والوں کے وہ کیسز کر رہی تھیں، تو اس قسم کے کیسز وہ پرو بونو ہیومن رائٹس کے وہ کرتی آئی ہیں، اور جب ہادی کے ساتھ شادی ہوئی تو ہادی بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور یہ میں کہتی ہوں انصاف کا علم اٹھایا ہوا تھا دونوں نے، جی اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ان کے کلائنٹس تھے اب وہ کدھر جائیں گے، تو یہ بالکل صرف صحیح۔ ایمان اور ہادی پہ سزا نہیں ہے، یہ تو وہ سارے مظلوم اور بے آواز لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ شیری صاحبہ، اس کا ریاکشن کافی زیادہ اسٹرانگ آیا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے، آپ سمجھتی کہ یہ صحیح کورس آف ایکشن ہے؟ ایز اے مدر آپ حصہ لیں گی ایسے پروٹیسٹ میں کسی پوائنٹ پہ؟ دیکھیں اس وقت ایز اے مدر میں کوشش کر رہی ہوں ایکسیس ملے، بٹ لوگوں کا عام پبلک کا ریاکشن بہت اسٹرانگ آیا ہے ان کے حق میں، اور میں سمجھتی ہوں دس از اے گڈ تھنگ، پیپل آر اپسیٹ، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور نہ صرف ایمان اور ہادی کو بٹ وہ غریب لوگوں کو جن کے وہ کیسز کرتی ہیں، اور ان کو اب کہاں سے وکلا ملیں گے جو پرو بونو کیسز کریں گے اس طرح کے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں، خاص طور پہ جن کے بچے یا جن کے بھائی بہن، جن کے شوہر اور کئیوں کی فیمیل ممبرز جیل میں ناجائز طریقے سے ہیں، جن کو انصاف نہیں دیتے، کئی جگہوں پہ جدھر حکومتی بریت اور ظلم ہوا ہے ان لوگوں پہ، تو ان کے کیسز یہ لوگ کر رہے تھے۔ بالکل۔ اچھا میم، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر انٹرویوئنگ یو ایز اے مدر، بٹ کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا اس کے اندر ایک پیراگراف میں یہ لکھ دیا گیا کہ 4 دہشت گرد ریاستیں ہیں جس میں ایران کا نام بھی لکھا گیا، جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج کہا کہ ہم جو ہے اس سے ڈسٹنس کرتے ہیں، ہم ان ویوز کو سبسکرائب نہیں کرتے، لیکن کیونکہ آپ خود جو ہے فارن افیئرس پڑھاتی رہی، ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک بہت طویل عرصے تک اس کی پروفیسر رہی، ہزاروں آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایز اے فارن پالیسی ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو فیصلے میں اس طرح کا جملے لکھ دیے گئے ہیں، اس کے کیا ریپرکیشنز پاکستان کو فارن پالیسی کے میدان میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم نے وہ ججمنٹ پڑھی آئی واز کوائٹ شاکڈ
کیونکہ انہوں نے 4 ممالک ایسے مینشن کیے، ایران، کیوبا، نارتھ کوریا اور سیریا۔ ہمارے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان 4 ممالک سے۔ ایران کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات اور گہرے تعلقات ہیں۔ تو یہ، اور آج فارن آفس نے ہمارا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا کہ یہ آپ نے کس طرح کیا۔ یہ پاکستان، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد ملک ہیں، تو آپ پاکستان کیا دہشت گرد ممالک سے تعلقات رکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو بڑا ڈیمیج کرتا ہے، اور فارن آف ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ مجھے فارن آفس نے کہا ان کا پرسنل اوپینین ہوگا، اپنی رائے ہوگی، لیکن اپنی پرسنل رائے پہ آپ کنوکشن تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس کی رائے وہ کر رہے ہیں، کدھر سے یہ انفارمیشن آئی ہے؟ اور آپ دیکھیں گے فارن آفس نے آج واضح کہہ دیا ہے کہ یو این نے کسی کو کسی ملک کو ڈیزگنیٹ نہیں کرتے کہ دہشت گرد ملک ہے، انڈیویجولز کو کئی دفعہ کرتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جج کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس نے یہ ایک پوائنٹ یوز کیا ہے کنوکشن کرنے میں۔ تو پھر آپ قوم اور جو ہماری فارن آفس ہے، فارن منسٹر ہے، خدا کے واسطے کہیں نہ کہیں تو کچھ انصاف کروائیں۔ کہیں نہ کہیں یہ جج جس کو سر نہ پاؤں پتہ ہے کسی چیز کا، اس نے ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جس سے ہی یوزڈ اٹ ایز اے بیسس آف دا کنوکشن۔ ون آف دا ایک جو ریزن اس نے یوز کیا کنوکشن کا، تو وہ تو آج آپ کو پتہ ہے واضح طور پہ حکومت نے فارن آفس کے تھرو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور یہ جو ججمنٹ ہے، یہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز سبسٹینٹیو ہے ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں اور کیسے اور جلد بازی کیوں کی، ہمیں کچھ سمجھ تو آتی ہے کیا پریشرز ہوں گے، بٹ اس طرح کہنا جدھر آپ فارن افیئرس کو بھی اپنے ڈیمیج کرو، اپنی ڈپلومیسی کو ڈیمیج کرو، اور آپ اپنے دوست ملک جیسے ایران ہے اس کی سینسٹیوٹیز کو تکلیف پہنچائیں گے آپ، اور یہاں لوگوں کو بھی آپ تکلیف پہنچائیں گے۔ اس کیس کے بعد سے آپ نے کوئی دباؤ کا سامنا کیا ہے یا کوئی تھریٹس آپ کی طرف آئی ہیں کسی بھی نوعیت کی؟ ابھی تو نہیں آئی، لیکن 5 دسمبر کا ایک میمورینڈم ہے انٹیریئر منسٹری کا، ای سی ایل کی لسٹ، جو مجھے لگتا ہے انٹیریئر سے چلتی چلتی میرے گھر آج صبح پہنچی ہے، جس میں میں بھی پھر سے ای سی ایل پہ ہوں، کیونکہ میں نے کورٹ سے اپنا نام کلیئر کروا لیا تھا 2 سال پہلے، اور 2 دفعہ میں باہر ہو کے آئی بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں باہر جا کے چھپ کے بیٹھ گئی، میرا سارا بچے میرے ادھر ہیں، میری والدہ ادھر ہیں، انویلیڈ ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمارے تو سارے ساسے بھی ملک کے اندر ہیں، میرے تو کوئی فلیٹس نہیں ہیں کہیں لنڈن وغیرہ میں۔ تو مطلب ہے کہ یہ آج آیا ہے، آئی ایم شور کوئنسیڈنس ہے، بٹ سوچنے والی بات ہے کہ 5 دسمبر کی ڈیٹڈ میمورینڈم آج مجھے مل رہی ہے جب جنوری بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، بٹ آئی ہیو ٹیکن اٹ ان مائی اسٹرائڈ۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے میری بھی ابڈکشن ہوئی تھی 2022 میں، پھر میں ڈیالہ بھی گئی تھی 2023 میں، تو اب تو ہم کچھ عادی ہو گئے ہیں اس قسم کے حربوں سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو جو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہم سے بات کی۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، 25 سال کے بعد بسنت اب دوبارہ لاہور آ رہی ہے۔ اس کی ریوائول کے لیے گورنمنٹ نے کافی سٹیپس لیے ہیں، اور لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، لیکن ساتھ میں ایک حصہ یہ بھی سوال پوچھ رہا ہے کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم ایز بیفور، کیونکہ 25 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، اور یہ ہسٹوریکل کلچرل فیسٹیول جو کہ ایکچولی ڈیٹ بیک کرتا ہے رنجیت سنگھ کے ایرا تک، وہاں سے شروع ہوا اور وہ چلتا گیا، اور 1990s میں اس کا پیک تھا پاکستان میں۔ اٹ واز اے ہیوج کلچرل ایونٹ، پورے ورلڈ وائڈ سے لوگ آتے تھے، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، وزٹرز بھی آتے تھے ہمارے پاس انٹرنیشنل، اور پورے پاکستان سے بھی لوگ آتے تھے، لاکھوں میں لوگ پرانے شہر خاص طور سے لاہور کے وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں پہ چھتیں رینٹ کی جاتی تھیں، ایک بہت زیادہ گہما گہمی کا ماحول تھا وہاں پہ، اکنامک ایکٹیویٹی تھی، کلچرل تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں لوگوں کی لائیولی ہوڈز بھی جڑے ہوئے تھے اس سے۔
پتنگ بنانے والے، اسٹرنگز بنانے والے، پتنگ بیچنے والے اوبویسلی، اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی ہوئی انڈسٹریز تھی، فوڈ انڈسٹری، میوزک انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری، تو یہ انڈسٹریز کے اندر ایک بوم آ رہا تھا ان سارے وزٹرز کے، اور ٹورزم بڑھ رہی تھی ہماری ان سب وجوہات کی وجہ سے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آیا جس میں تھوڑی سی کرپشن آ گئی اس پورے پروسیس میں. جو ڈور بیچی جا رہی تھی جس پہ پتنگ جڑی جاتی تھی، اس ڈور پہ کیمیکل، اس پہ شیشہ، میٹل کے بٹس یہ لگائے جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ ڈور کٹتی نہیں تھی وچ واز دا بیسک پریمس آف کائٹ فلائنگ ایکٹیویٹی، بلکہ یہ ایک اتنی لیتھل ڈور ہو چکی تھی کہ وہ جب اس کی جو ویب ایک لٹکا رہتا تھا، ایک جال لٹکا رہتا تھا گھروں کی چھتوں سے، تو جو موٹر سائیکلسٹ گزرتے تھے یا جو بچے گزرتے تھے وہاں سے، اکثر اس طرح ہوتا تھا، انسیڈنٹس اس طرح ہوئے ہیں کہ ان کے گلے کٹ گئے ہیں، ان کو سیریس انجریز ہوئی ہیں، بہت ساری اور اس طرح کی خبریں آئی ہیں جس میں لوگ مر گئے ہیں ان ڈوروں کی وجہ سے. اور کیونکہ خبریں عام ہونا شروع ہو گئیں، مڈ 2000s میں جا کے کورٹ کے آرڈرز کی بیس پر گورنمنٹ نے اس کے اوپر بین لگا دیا، اور پورے پہلے تو کائٹ فلائنگ پہ بین لگایا، پھر پورے فیسٹیول پہ بین لگا دیا. لیکن اب 25 سال کے بعد پنجاب حکومت نے ایک ڈیسیشن لیا ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے، بٹ انڈر سرٹن کنڈیشنز. اور وہ کنڈیشنز اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں. اس میں موٹر سائیکلسٹ کے اوپر بھی ریگولیشنز ہے کہ وہ راڈ لگائیں اپنی سائیکل کے بائک کے آگے، جس کی وجہ سے وہ ڈور کوئی نہ ان کو لگ سکے. اور اس کے علاوہ ڈوروں کے اوپر ایک چیک ہوگا بہت اسٹرکٹ. یہ ساری چیزیں تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، اور اس کی مینٹیننس، اس کی ریگولیشن ہو سکتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ اولڈ ٹائمرز جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے، کافی زیادہ لوگ کا انتقال بھی ہو چکا ہے، دے ہیو پاسڈ آن، وہ لوگ ہی نہ رہے جو ایک زمانے میں اس کا حصہ تھے. تو کیا اس فیسٹیول کو منانے کے اندر کیا وہی اسپرٹ دوبارہ ہم لا سکیں گے؟ کیا چیلنجز ہیں، اور کیا چیز اس کی کلچرل سگنیفیکنس کیا وہی رہے گی جو پہلے تھی؟ اس موضوع پہ ہم نے دعوت دی ہے میاں یوسف صلاح الدین صاحب کو، جو کہ اولڈ سٹی کے ایک بہت سگنیفیکنٹ پرسنالٹی بھی ہے. ہی از اے کلچرل پیٹرن اینڈ ہی از اے فلانتھروپسٹ، اور انہوں نے کافی زیادہ بات کی ہوئی ہے اس موضوع پر. ویلکم ٹو دا شو یوسف صلاح الدین صاحب. صلاح الدین صاحب، یہ بتائیے کہ یہ تہوار لاہور کے کلچرل ہسٹری سے، بیک گراؤنڈ سے کتنا جڑا ہوا ہے، اور اب کیا ہم 25 سال کے بعد یہ وہی اسپرٹ ریوائیو کر سکیں گے یا نہیں؟ کہ بسنت کا جو تہوار ہے، یہ اگر آپ پری پارٹیشن بھی دیکھیں تو سب سے بڑا تہوار ہمیشہ لاہور ہی سینٹر تھا اس کا، کائٹ فلائنگ کا اور بسنت کا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ بہت ہی پرانا تہوار ہے. رنجیت سنگھ کے زمانے میں جب وہ when he was ruling پنجاب، تو وہ اپنا یہاں سے پروسیشن لاہور فورٹ سے لے کے شالمار باغ میں جایا کرتے تھے، اور وہاں ان کا کانگریگیشن ہوتا تھا، جو کانگریگیٹ کرتے تھے وہاں، تو ان کا بسنت وہاں منائی جاتی تھی. سکھ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، جو مسلمان تھے وہ مادھو لال حسین کے جو درگاہ ہے وہاں زیادہ اکٹھے ہوتے تھے، اور ہندو جو تھے وہ لالا حقیقت رائے جو ان کے کوئی سمادھی تھی وہاں وہ اکٹھے ہوتے تھے. لیکن یہ مناتے سب تھے. تو یہ کائٹ فلائنگ کب آئی اس تہوار میں یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن تقریباً میرا خیال یہ 150-200 سال پہلے ہی اس کو یہ رنگ دیا گیا. اور یہ بسنت جو تھی یہ، اور لاہوریوں کے تو لگتا ہے کہ لاہوریوں کے خون میں یہ کائٹ فلائنگ ہے. اس کا اور کوئی کونوٹیشن بالکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لوگ کائٹ فلائی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور بہار کی آمد ہے، اس چیز کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. رنگ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اور اب اوور دا ایئرز اب یہ فیشن بھی بن گیا تھا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ منسلک ہوگی. اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پابندی سے پہلے جو لاہوری کس انداز میں بسنت بنایا کرتے تھے، کیا جوش و جذبہ ہوتا تھا، کیا تیاریاں ہوتی تھی، تو وہ تھوڑی سی اگر ہماری میموری کو آپ تھوڑا سا اپنی میموری کو اور ہماری میموری کو تھوڑا ریکال کر سکیں اور بتا سکیں کہ کس طرح سے بسنت منائی جاتی تھی. اس طرح تھا، میں نے تو جو بسنتیں دیکھی ہیں اپنے بچپن سے ہی دیکھی ہیں، اور وہ اندرون شہر کا بیسیکلی یہ فیسٹیول ہے، اور اس کو اندرون شہر سے باہر لوگ جو تھے وہ کم جانتے تھے. ٹل 84-85 جب میں نے پھر ایک بڑی بسنت آرگنائز کی، اور میں نے پریس کو بھی بلایا، اور it was given a lot of publicity. پھر یہ گرو کرتی گئی اس کے بعد آہستہ آہستہ، اور it became a big festival. پھر گورنمنٹ بھی بیچ میں انوالو ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں ہوئی. ایک پوری انڈسٹری یہ بنتی جا رہی تھی، پر انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہوئی
لیکن the sad thing is کہ کسی بھی گورنمنٹ کو یہ عقل نہیں آئی کہ اس کو صرف ایز اے فیسٹیول ٹریٹ نہ کیا جائے. یہ ہمارے لیے ایک it put Pakistan on the cultural map of the world. جو آج ہو رہا ہے کہ to trying to make it into a safe person، یہ 20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اور اگر یہ 20 سال پہلے ہوتا اور اس کو چینلائز کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ آج یہ $multi-billion کی انڈسٹری ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ساری جو چھتیں ہیں وہ لوگ بک کر رہے ہیں، کوئی 3 لاکھ میں، کوئی 4 لاکھ میں، کوئی 5 لاکھ میں، کوئی اس سے بھی زیادہ. ابسرڈ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ زیادہ بڑی چھتیں جو ہیں وہ کافی پیسے. تو یہ پیسہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. یہاں ہمارے اندرون شہر کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ فالتو نہیں بیٹھے گا، جس کو پنجابی میں کہتا ہے نا کہ ویلا نہیں رہنا. کیونکہ کوئی ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹکے والا ہو، کباب والا ہو، کسی ڈھابے میں والا ہو، روٹی والا ہو، یعنی کہ تمام تندور، تمام کھانے کی تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنی ان کی بکری ہوتی ہے. گھروں میں بچیاں بیٹھ کے گڈیاں بناتی ہیں عورتیں، بچے جو ہیں جو دفتروں سے آتے ہیں وہ ڈور لپیٹنے پہ بھی ان کے پیسے بن جاتے ہیں. اور رنگ والے اور چوڑیاں بیچنے والے اور کپڑے والے اور جوتے والے اور خصے والے، everybody, the money trickles down to the lowest جو بالکل ہی جو ہمارے لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی بڑی یہ عید ہوتی ہے. آپ کی اپنی رہائش اندرون شہر میں ہے تو آپ کا اس سے کتنا ایک گہرا جوڑ تھا؟ کیونکہ آپ کے گھر میں کافی دعوتیں بھی ہوتی تھی بسنت کے ٹائم پہ، بسنت کے تہوار منانے کے لیے. میں جب واپس آیا نا اندرون شہر میں رہنے کے لیے، یہ کوئی 84-85 کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ حال تھا کہ ہمارے جو امراء تھے، جو ہمارے جس کو ہم سو کالڈ ایلیٹ آف دس کنٹری جو ہے، وہ کہتے تھے یہ اندرون شہر تو بڑی بری جگہ ہے، یہ تو بڑی گندی جگہ ہے، یہاں تو بدماش رہتے ہیں، یہاں تو ہیرا منڈی ہے، یہاں تو فلاں ہے، ڈھمکاں ہے، یہاں تو جانا ہی نہیں چاہیے بالکل. تو میں نے آئی تھنک میری کنٹریبیوشن جو اپنے شہر کے لیے سب سے بڑی ہے کہ میں خود یہاں آیا، میں نے اپنا گھر کھولا، ٹھیک ہے. میں نے یہاں لوگوں کو انوائٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اندرون شہر سے تو یہاں کے جو لوگ ہیں اتنے وارم ہیں، اتنے محبت، عزت، اپنے کلچر سے جڑے ہوئے، اپنے اقدار سے جڑے ہوئے. یہاں تو آپ فوڈ اسٹریٹ کھلی ہوئی ہے نا، ساری رات یہاں لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اور لڑکیاں آتی ہیں. اب ہر قسم کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، بڑا ویسٹرن لباس بھی پہنا ہوتا ہے، دوسرا بھی. کوئی یہاں ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں یہاں، مطلب ہمارے گھر کی جو بچیاں ہیں یا ہمارے شہر کی جو بچیاں ایک محلے سے دوسرے محلے کسی شادی پہ رات کے 2 بجے 3 بجے بھی پیدل چلی جاتی ہیں. کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. کوئی باہر سے مہمان آئے ان کی ویسے ہی قدر ہوتی ہے. اب یہ لوگوں نے ریلائز کیا. تو میری یہ کنٹریبیوشن ہے. میں نے یہاں ہر ہیڈ آف اسٹیٹ جو میں اس کو بلا سکا، میں نے یہاں رائلٹی کو بلایا، میں نے یہاں سیلیبریٹیز کو بلایا، میں نے یہاں انڈین سٹارز کو بلایا جو میرے دوست تھے. تو یہ اوور دی ایئرز 84 سے لے کے اب تک میں نے یہی کیا ہے. نصیر الدین شاہ میرے پاس یہیں آ کے ٹھہرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. عامر خان آئے یہاں ونود کھنہ آئے، ریکھا آئیں، یہاں سینت امان آئیں. میں صرف انڈین سٹارز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور منیشا کرولا آئے یہاں، اور سونو والیہ آئے، کبیر بیدی آئے. یہ سب لوگ یہ تو سب تب اس وقت یہ سب لوگ زیادہ تر آئے تھے جب اس کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے جب کوئی ایونٹس ہوتے تھے تب آتے تھے. پھر اس کے علاوہ پرنسس سلیمہ آغا خان بہت یہاں تشریف لائیں، جو پرائم منسٹر تھے اور اس وقت کرنٹ پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر. ان کی وائف جب آفیشیل ٹور پہ آئیں وہ یہاں آئیں میرے پاس. شی کیم اینڈ ہیڈ ٹی ود می. کب انہوں نے باقاعدہ میرے ساتھ وہ 2 گھنٹے یہاں انہوں نے یہاں گزارے. پھر ہر قسم کے لوگ، اپنا جیمز گولڈ سمتھ وہ بھی یہاں آئے جب پاکستان وہ آئے تھے یہاں میرے ہاں کھانا کھانے آئے. اور بہت سے ایسے لوگ، گورنر جنرل تھے کینیڈا کے وہ آئے. اتنے ڈیلیگیشن، اتنے امریکن سینیٹرز، اتنے. اور بلکہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ امریکن سینیٹرز آئے یہاں اور اس وقت ہائٹ تھی یہاں ٹیررزم کی. تو ان کے ساتھ ایک ایس پی اور پتہ نہیں کتنے پولیس اور یہ اور وہ. تو میں نے ان کو کہا تم کبھی اندرون شہر کی گلیاں پھرے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ویڈ لو ٹو. تو میں نے ان کو چلو آؤ میرے ساتھ. تو وہ جو ایس پی صاحب ساتھ تھے انہوں نے کہا جی یہ نہ کریں پلیز. میں نے کہا یار چھوڑو، تمہیں کیا پتا. میں ان کو لے گیا ساتھ.
اب یہاں تو ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے, لوگوں میں ساتھ پیار محبت, ہم یہاں ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اولڈ سٹی میں, ہم ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کس کی کیا تکلیف ہے, کسی کی کیا خوشی ہے, کسی کی کیا غم. تو میں ان کو ساتھ لے کے نکل گیا, وہ جگہ جگہ لوگ آئے, ملے, انہوں نے بڑے مسافے کیے, میں ان کو لے گیا اپنا ایک تندور پہ, ان کو تازہ روٹیاں کھلائیں, میں ان کو پجے پائے والے کے دکان پہ لے گیا, انہوں نے وہاں تھوڑا سا پائے بھی انہوں نے ٹرائی کیے, اتنا انہوں نے انجوائے کیا. اور دے سیٹ کہ ہمیں اتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ بھی آپ باہر نہیں نکل سکتے, اور اتنی سیکیورٹی, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سو میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے, مجھے کوئی کسی چیز سے, کسی سے کوئی میڈل نہیں لینا, یا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, آئی ایم این ایمبیسڈر فار مائی city, for my country, and I do it on my own, and nobody has the میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ مجھے وہ اچھا کہے یا برا کہے, مجھے پتہ ہے کیا کرنا. تو یہ سب سے بڑی میری کنٹریبیوشن یہ ہے. پھر بسنت آئی, بسنت کو ایکسپوجر دیا, اور بسنت کو ایک فیسٹیول بنایا. میں نے یہ ریلائز کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اثاثہ بن سکتا ہے, اور کیوں نہ ہم اس کو ایک سیف فیسٹیول, اس میں قباحت کیا ہے, صرف وہ ڈورے ہیں کہ جو اپنا انہوں نے بنائی ہیں, کیا کہتے ہیں, جو گلے کاٹتی ہیں, ان کو پہلے سے ہی اس وقت ہی ان کو چاہیے تھا, جو بھی حکومت تھی, کہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں, ان کو بین کریں. اور دیکھیے ساری جتنی اموات ہوئی ہے نا, اور یہ صرف بسنت, جب بسنت بین بھی ہوگی اس کے بعد بھی لوگ کائٹ فلائنگ کرتے تھے, اور لوگوں کی اموات ہوئی, اور وہ ساری کی ساری موٹر سائیکل پہ ہوئی. سو ایک چیز کو آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ موٹر سائیکل پہ اب گورنمنٹ نے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ وہ راڈز بنائے ہیں, اگر وہ راڈ آپ لگا لیں, فری دے رہی ہے گورنمنٹ کہ آپ وہ راڈ لگا لیں, تو آپ کی بالکل سیفٹی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک انہوں نے یہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے ساری, تاکہ لوگ کم موٹر سائیکل استعمال, اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے. میں خود اس میں انوالوڈ ہوں, میں شہر میں نکلا ہوں, میرے ساتھ لاہور کی کمشنر, ڈی سی, اے سی, سب جتنے لوگ تھے, جو ہمارے ڈی جی ہیں وال سٹی اتھارٹی کے, اور جو ڈی جی ہے پی ایچ اے کے, سب لوگ ہم پیدل نکلے اندرون شہر میں, لوگوں کو پیمفلٹس ہم نے بانٹے اویئر کرنے کے لیے. تو یہ میں کہوں گا اپنے نوجوانوں سے, دیکھیں گے آپ کا فیسٹیول ہے, آپ کے لاہور کا فیسٹیول ہے, یو شوڈ بی ریسپانسبل. جو لاز, جو قانون ہے, آپ نے ان سے جڑے رہنا ہے, آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چرخی استعمال کر رہا ہے, کوئی فائرنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو آپ نے فوراً رپورٹ کرنا, 15 کو آپ کال کر دیں کہ جی ہاں یہ ہو رہا ہے, تاکہ آپ کی رپورٹنگ سے یہ ہوگا کہ کسی کی جان بچ جائے گی. تو یہ ویری امپورٹنٹ کہ اس چیز کے اوپر لوگوں کو خود بھی ایک اویئرنیس آنی چاہیے. اور اگر ہم نے ایز لاہوری ہم نے اس فیسٹیول کو بچانا ہے, تو وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کوششیں ہوئی کہ بسنت سے پابندی ہٹائی جائے, اس کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویزم بھی ہوا, لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ جو پابندی اٹھانے کا فیصلہ ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, اور اس کے پیچھے کیا وزڈم ہوگی حکومت کی؟ یہ صرف ایک وہ چلتا تھا جی, کمیٹی بن گئی اور یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا, کوئی کسی نے ایفرٹ ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جی یہ تو ایک ایونٹ ہے, اگر نہیں بھی ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے. اس طرح سوچے نا کہ یہ تو لوگوں کا چلو خوشیاں منانے کا اور عیاشی کرنے کا ایونٹ ہے. یہ نہیں سوچا کہ اس کے کہ یہ کتنا بڑا, اس کے جو فوائد ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں پاکستان کے لیے. It brought Pakistan on the cultural map of the world. ساری دنیا میں جو پاکستان کا ایک امیج جو گیا ہے, پہلے اس زمانے میں جب یہ ہوا تو اتنا برا امیج تھا, ہر وقت ٹیررزم, اور یہاں بم چل رہے ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے, امیر اور غریب اکٹھے مل کے یہ فیسٹیول مناتے ہیں. آپ دیکھیں گے سارے جتنے ہمارے بگ شاٹس ہیں وہ آئیں گے یہاں درون شہر میں, چھتیں وہ ہائر کریں گے, یا کسی کے اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے یا اس کی فیملی, وہ آئے گی اپنے کسی ایسے اپنے کے گھر جو درون شہر میں رہتا ہے. اور ریکویسٹ مجھے کئی میرے اپنے کیا کہتے ہیں جو میرے نیبرز, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے باس آ رہے ہیں, ہمارے مالک ہیں, وہ اتنے خوش تھے کہ جی ہمارے گھر آ رہے ہیں, اور یہاں ان کی فیملی بھی آئے گی, اور ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, اور ہم ان کو لک آفٹر کریں گے, اور بسنت دکھائیں گے. تو یہ لوگوں کو جوڑتی ہے. ہم ویسے ہی ایک دوسرے سے, امیر اور غریب میں اتنا فرق آ گیا یہاں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم بیٹھ کے اپنے علاقوں, جو امیروں کے علاقے ہیں, وہاں بیٹھ کے, تو میرا مطلب ہے ہم مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے مہنگے ایونٹس اور مہنگی مہنگی چیزیں, آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ اچھا, اب بسنت جو آ رہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے ایک کنٹروورسی بھی جو ہے وہ ایک جڑ گئی ہے. وہ یہ کہ اب ایک آرڈیننس نکالا حکومت نے, ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ اب جو پتنگیں اڑیں گی اس پہ کسی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں ہوگی, کوئی نعرہ نہیں ہوگا,
درج ہوگا. تو یہ جو بسنت ہے اور جو پالیٹکس ہے اندرون لاہور کی، اس کا آپس میں کیا گہرا تعلق رہا؟ کیونکہ آپ کی حویلی بہت ہی ایک سینٹر سٹیج رہی ماضی میں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آتے تھے. عمران خان سے آپ کی دوستی بڑی مشہور ہے، عمران خان آپ کی حویلی آتے تھے. اور تھوڑا سا آپ ہسٹورک ذرا پرسپیکٹیو دیں کہ بسنت میں کیا جو ماضی میں پتنگیں اڑتی تھی کہ کیا ان میں کوئی سیاسی شخصیات کی تصویروں والے، ان کے ناموں والے یا پارٹی کے جھنڈے والے پتنگ اڑا کرتے تھے پابندی سے پہلے؟ کیا ایسا ہوا کرتا تھا؟ نہیں، پہلے تو کبھی نہیں اس طرح ہوا. تو گڈیاں بن رہی ہیں جن میں میاں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی ہے، مریم صاحبہ کی تصویریں بھی ہیں، عمران خان کی تصویریں بھی ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں. تو لوگ اڑائیں گے تو صحیح، میرا خیال ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ون شوڈ بی ابو دیز تھنگس. کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں بھی، آپ بھی کرو، ان کو بھی کرنے. تو اس میں کیا، اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ نتھنگ ٹو بی. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حکمرانوں سے زیادہ جو ان کے نیچے جو ان کے افسران ہیں نا، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز سے پتہ نہیں کیا ان کو کوئی چیز مل جائے. یہ جو پچھلا جنریشن تھا جس نے بسنت منایا، اور انہوں نے مطلب ان کو انز اینڈ آؤٹس پتہ ہے اس فیسٹیول کے بارے میں، لیکن اب وہ ذرا سا مڈل ایج ہو گئے ہیں، اب وہ ان کی ایج بھی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، جنریشن بدل گیا ہے. پریزنٹ جنریشن جو جین زی کہلاتی ہے، ان کو کیا بسنت کی وہ اسپرٹ کا پتہ ہے یا اس کی سگنیفیکنس کا پتہ ہے؟ کیا وہ منا سکیں گے اس انرجی اور اس پیشن کے ساتھ؟ یہ جو جینزی ہے نا، ان کے ساتھ جو ہونے والی ہے، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ بسنت کیا تھی. یہ جب دیکھیں گے، جب لاہور کو اتنی جوبیلیشن، اتنی الیکٹریفائنگ ایک ایٹماسفیئر، ایک اتنی گہما گہمی گانے، میوزک. بسنت والے دن تو مولوی بھی گڈیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. all they have to do is come to the old city، کیونکہ یہاں ایک اور ہی ماحول ہوتا ہے، بالکل ٹوٹلی اٹس ڈفرنٹ. they'll be absolutely very pleasantly surprised. بہت شکریہ یوسف صلاح الدین صاحب، آپ نے ہم سے بات کی اور یہ جو بسنت ریوائیو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بسنت کا فیسٹیول ہے یہ ایک بہت ہی سکسیزفل ایونٹ کے طور پہ جائے گا، اور بہت ہی محفوظ طریقے سے اس دفعہ جو لاہوری ہیں وہ بسنت کو انجوائے کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کا. یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز. voicepk.net.